حاضرین محفل، بات یہ ہے کہ ہمارے آج کے اس خوبصورت پروگرام کے مہمان ثنا خان صاحبال سے عظیم نعت کو شاعر، جن کی آواز سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں شاکان مصطفیٰ کے دلوں پر راج کر رہی ہے. میری مراد جناب عالم اسلام کے عظیم نعت کو شاعر ثنا خان محترم احمد علی حاکم صاحب، آپ اسٹیج کی زندہ جلوہ فرما ہو چکے ہیں. تو جو اب آپ پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں. حضور 11 والے کے نام پہ تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، بڑی مہربانی. میں ایک مختصر سا نعرہ، کیونکہ وقت جو ہے وہ انشاءاللہ تھوڑا ہے تو درود و سلام بھی ہونا ہے، تھوڑا سا وقت ہے تو محبت کے ساتھ بیٹھتے ہیں، حضور کا ذکر کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں نعرہ بلند کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ جتنے احباب پیچھے بیٹھے ہیں وہ آگے آگے آ جائیں گے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ اس کا تھوڑا سا آپ والیوم بنا دیں، بڑی مہربانی. پیر میر علی شاہ صاحب کے صدقے اللہ رب العزت آپ پہ کرم فرمائے. حاضرین محفل، ایک نعرہ اور میں کلام پیش کر کے ثنا خان رسول کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ جتنا پنڈال ہے اتنی آواز. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. حاضرین محترم، ایک محفل یہاں ڈوک حسو میں سجی ہے جو بزم نور میلاد کمیٹی کے ممبران نے سجائی ہے. آؤ میں مختصر سے وقت میں علامہ صاحب کی موجودگی میں آپ کو اس اصل کی طرف لے کے چلتا ہوں. مسجد نبوی شریف صحابہ کا جرمٹ حسان نے ممبر پر کھڑے ہو کے جو نعت کہی، اٹھائیے ستہ حدیث کی کتب، 4 مصرے آج بھی آپ کو ملیں گے. میرے آقا کی صدارت میں حسان نے کھڑے ہو کے جو حضور کی بارگاہ میں نعت کہی. یہاں اسٹیج کو سجانے والے انتظامیہ کے جوان احباب، مسجد نبوی شریف میں جس ہستی نے اسٹیج کو سجایا، نام میں لوں گا سبحان اللہ آپ نے کہنا ہے. نام ہے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں قیادت میں بزرگ احباب عالم دین، وہاں جن ہستیوں نے سرپرستی فرمائی، پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ میرے آقا کا ذکر سن کے ماشاءاللہ اور سبحان اللہ میرا یقین ہے کہہ رہے ہوں گے. آؤ ساری محفل کا نقشہ 4 مصروں میں پیش کرتے ہیں کہ دربار رسالت میں کیسی وہ گڑی ہوگی، حسان نے ممبر پر جب نعت پڑی ہوگی، ابو بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی، حسنین کے نانا کی کیا بزم سجی ہوگی. حاضرین محترم، میرے آقا کے دور میں اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں تو 35 سے 40 صحابہ اس سے ملتے ہیں جنہیں نعت کوئی پہ دسترس حاصل تھی. نعت خوانی کا سلسلہ چلا، حضرت صدیق اکبر نے نعت کہی، حضرت علی نے نعت کہی، بنو نجار کی بچیوں نے نعت کہی، حضرت فاطمہ الزہرا نے نعت کہی. نعت خوانی کا سلسلہ چلتا گیا. امام زین العابدین نے نعت کہی، امام مالک نے نعت کہی، امام احمد بن حنبل نے نعت کہی. نعت خوانی کا سلسلہ بڑھتا گیا. امام شرف الدین بصیری نے قصیدہ بردہ شریف، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، آپ نے لکھا حضور کی زیارت ہوئی، فالج کے مرض میں مبتلا تھے، میرے آقا کو نہ سنائی، فالج کا مرض بھی دور ہو گیا، کریم آقا نے تحفے میں چادر عطا فرمائی. نعت خوانی کا سلسلہ چلا. شیخ سعدی نے بھی کہا بلغ القلاب کمال ہی کشفت تجاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی. 3 مصرے لکھے آقا کی زیارت، فرمایا سعدی تحریر کر دو، صلو علیہ وآلہ
ہی جب یہ نعت خوانی کا سلسلہ بر صغیر تک پہنچا تو کلام الامام اعلی حضرت کی قلم بھی اسی بات پہ تڑپی جس بات پہ حضرت حسان بن ثابت کی تڑپی. آپ نے یوں کہا کہ سرتاب قدم ہیں تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول. ایک جگہ آپ یوں کہتے ہیں کہ کاف گیسو ہادہن یا ابرو آنکھیں عین ساد. ارے کعب ہایا عین ساد جن کا ہے چہرہ نور کا. جب یہ نعت خوانی کا سلسلہ پنجاب تک پہنچا تو گوڑا کے تاجدار پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی کہا آج سکھ میں ترادی ودھیری. آج سکھ میں تراندی وزیری. حاکم صاحب بیٹھے ہیں، سکھ کہتے ہیں تڑپ کو، سکھ کہتے ہیں تانگ کو، سکھ کہتے ہیں تاب کو. مرید کہتے ہیں پیر صاحب بتائیے کس کی تڑپ، کس کی تانگ؟ یہ آنکھوں میں آنسو کی جڑی کیوں ہے؟ کیوں تڑپ رہے ہیں؟ بتائیے ہوا کیا ہے؟ پیر صاحب کہتے ہیں میں ہمراہ تھا، حضور کی زیارت ہوئی، کہا کالی زلفوں والا ہے، حسنین کا نانا ہے، فاطمہ کا بابا ہے. کہا پیر صاحب پھر ہمیں بھی بتائیے وہ نوری نوری مکھڑا کیسا تھا، پیاری پیاری زلفیں کیسی تھی، وہ پیارے پیارے ہاتھ کیسے تھے. پیر صاحب نے جو دیکھا وہ لکھا ہوا کلام مریدوں کے سامنے کر دیا. آپ کہتے ہیں الطیب سرا من طلعتہ والشذ بدا من وفرتہ فذکرت ہنا من نظرتہ نادیاں فوجاں سر چڑیاں. کہا پیر صاحب اور بتائیے آقا کے پیارے پیارے ابرو کیسے تھے، پیارے پیارے ہونٹ کیسے تھے. آقا نے جو لباس پہن رکھا تھا اس لباس کو، اس جبے کو کیا کہیں گے؟ پیر صاحب کہتے ہیں جبہ تو ہی دی ہے زیب تن متھے تاج رسالت لو افغن موڈے زلف جویں چڑے آسامن تو ابرو کوس مثال دسن لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیا. کہا اینو ہستی دا عنوان آکھاں. آخری شعر پیش کر رہا ہوں. کہا اینو ہستی دا عنوان آکھاں رب سچے دی برہان آکھاں یا اکھیاں دا قرآن آکھاں. اس صورت نو میں جانا کھاں. میں دعا دیتا ہوں مولا جو سٹیج سے لے کے آخری فرد تک جانا کھا کہے آج رات سوئے مدنی چن کی زیارت ہو جائے. دونوں ہاتھ اٹھا. اس صورت نو میں، اس صورت نو میں مولا جو اور اونچی کہے مدینے چلا جائے. اس صورت نو میں، اس صورت نو میں چور اونچی کہے مدینے جا کے مدینے والے کا دیدار ہو جائے. اس صورت نو میں، اس صورت نو میں، اس صورت نو میں جانا. آخری شعر کہا ہمراہ تھا، ہمرے سے مدینے پاک چلا گیا، روزے کی جالیوں کے پاس جا کے بیٹھ گیا. میں دیکھ رہا ہوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور جالیوں سے جانک جانک کے میرے آقا کے روزے پہ سلامی پیش کر رہے ہیں. کہا میں نے بھی ہاتھ جوڑ کے عرض کی ستے باغ اکھیں دے جگاؤ ڈھولن مکھ عاشقانو وکھلاؤ ڈھولن حجرے تھی مسجد آؤ ڈھولن. اینا سکدیاں تے پر لاؤندیاں تے اینا مڑ مڑ چاتی پاؤندیاں تے چھالا وط آون او گھڑیاں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں فرقت دی رات لمیری یہ جھل غم دی لال ہنیری یہ کی رحمت دے وچ تیری یہ آج سکھ میں ترا دی ودیری یہ. پھر کی جن و بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جس بھی نصیر و شان خدا اڈے ہوش تے منہ بول اٹھیا سبحان اللہ سبحان. حاضرین محترم میں نے آپ کو بتا دیا کہ نعت کسے کہتے ہیں. آئیے اسی محبت کے ساتھ حضور داتا کی نگری کے بڑے پیارے ثنا خاں دنیا نعت کا چمکتا ہوا نام محترم ثنا خان جب پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی آبشار چل رہی ہو اور اس آبشار میں پانی کی روانی نہ ہو بلکہ موتیوں کی روانی ہو. یہ موتی میاں شیر محمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگری سے تراشا گیا ہے. میری مراد محترم حافظ محمد فیصل عباسی نقشبندی صاحب حاضری پیش کرتے ہیں. ہمارے درمیان محترم مقام پیکر شفت و محبت
حضرت مولانا الحاج انسپیکٹر محمد اسرائیل صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جام کہیں بیٹھے ہیں پنڈال میں تو آپ اسٹیج پہ آ جائیں ہمارے درمیان. بہرکیف آپ جہاں بھی ہیں برائے مہربانی اسٹیج پہ آ جائیں اور تمام احباب درود شریف کا نذرانہ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ حاجی رفیق صاحب، اس کے بعد بلا تاخیر ہمارے مہمان ثنا خان محترم احمد علی حاکم صاحب حاضری پیش کریں گے. اس کے بعد سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بزم نور کمیٹی، میلاد کمیٹی والوں کے تمام اراکین کے علم و عمل اور رزق میں برکتیں عطا فرمائے. جنہوں نے اتنا پیارا پروگرام سجایا، رات کے اس پہر آپ اور میں یہاں پر موجود ہیں، تو آپ یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئے بیٹھے، بلکہ آپ کو حضور نے بلایا ہے تو آپ یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں. تو اس لیے جو بیٹھا ہے حضور کا بلایا بیٹھا ہے، اپنی حاضری کا ثبوت دیتے ہوئے مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. خدا نے کلمے میں کلمے میں عجب اہتمام رکھا ہے کہ اپنے بعد محمد کا نام رکھا ہے. یہ الگ بھی درود و سلام رکھا ہے. مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا. اگر شعر سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے سبحان اللہ کہنے میں بہت چھوٹا لفظ ہے، لیکن بروز قیامت جب اس کو پلڑے میں تولا جائے گا تو سب سے وزنی حرف یہی ہوگا، یہی لفظ ہوگا. تو مل کر ایک مرتبہ کہیے سبحان اللہ. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا. بخشش کا میری دوستو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا. پڑھنے لگا درود میں